ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, खबर है जी लाहौर से रावलपिंडी तक पाकिस्तान की पहली फास्ट ट्रेन चलने जा रही है। सवाल ये है कि जो पहले से ट्रेनें मौजूद हैं वो बदहाली का शिकार हो गई हैं। उनके ट्रैक आए रोज़ जो है वो मरम्मत ना होने की वजह से कई बोगियां पटरी से उतर जाती हैं। ये मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, पंजाब की भी बात कर रही हूँ और बाकी एरियाज़ की भी बात कर रही हूँ। और अब लाहौर से रावलपिंडी तक ये जो नई फास्ट ट्रेन बनने जा रही है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, कितने पैसे लगेंगे, कब बनेगी, कब शुरू होगी, कितने लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा, इसकी सारी डिटेल्स हमने बात करनी है जी। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान रेलवे बर्बाद कर दिया हमने, तबाही की दास्तान बन गया, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, रेलवे ट्रैक हो, ट्रेनें हो, हर चीज़। अब हम नई ट्रेन चलाने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, और मुबारक हो पूरी कौम को। किसी ने तो काम होना या ना होना ये कल की बात है, अच्छा ये अलग बात है। हाँ। लेकिन नवीद तो दी जा सकती है, सही आइडिया, एक खुशी तो दी जा सकती है। हाँ। एक आइडिया तो दिया जा सकता है, सही एक खुशी की नवीद तो दी जा सकती है, एक ख्वाब सब्ज़ बाग तो दिखाया जा सकता है। वाह वाह। तो मोहतरमा आपकी हुकूमत का खासा है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, सब्ज़ बाग दिखाना, ये मैं नहीं कह रहा, आप कह रही हैं। अच्छा, मैं तो कह रही हूँ सर। बात सुने, ये सब्ज़ बाग अगर कुछ नहीं और दिखा सकती तो सब्ज़ बाग दिखाने पे पाबंदी तो आयद ना करें। सही। अब देखें, किसी ने तो कुछ करना था। मरियम नवाज शरीफ साहब मैदान में आई और उनकी जमात के हनीफ अब्बासी साहब जो वजीर रेलवे हैं वो मैदान में आए। अवान वजीर आला तशरीफ लाए 3 दिन पहले और रोटी इकट्ठी खाई। अच्छा जी, रोटी भी खाई, खिदमत तवाज़ा हुई और उसके बाद मुआहदा हुआ। वाह। अब देखिए, हम जो मीडिया वाले हैं हमें खबर चाहिए। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये प्लान बना दिया, उन्होंने तो एक MOU पे साइन किए कि हम दोनों वफाक, वजारत रेलवे और पंजाब हुकूमत कट्ठे चलेंगे। और हम आगाज इससे कर रहे हैं कि हम एक फास्ट ट्रैक ट्रेन ला रहे हैं। ठीक। जो पहली ट्रेन जो है वो कराची बाद में आएगा, लेकिन पहले चूंकि पंजाब के अंदर रावलपिंडी भी है, लाहौर भी है, इसके दरमियान हम एक ट्रेन चलाएंगे जिसका फास्ट ट्रेन नाम दिया जाएगा। ठीक। और ये मेरा ख्याल कि आपके पास दादो शुमार होंगे, तकरीबन को 2.25 घंटे में पहुंचेगी, जबकि वो भी 2.5 घंटे में पहुंच जाती है अगर वो लगातार जाए तो। सही। अच्छा, तो देखिए, अभी अपने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं थोड़ा सा माजी इसका थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, अगर इजाजत दे तो। देखिए, बात है बड़ी सीधी सी और सादा सी। सही। नीयत पे बहुत डिपेंड करता है। अब पैसे हमारे पास है नहीं है, ट्रैक को हमने बेहतर नहीं किया, जिस पर एक तखमीना लगा था। ये पुराना प्रोजेक्ट है जिसपे कई हुकूमतों की इसमें ख्वाहिश रही है कि फास्ट ट्रेन इंटरनेशनल लेवल की चलनी चाहिए, जो मक्का और मदीना के दरमियान चलती है, सही, जो दूसरे मुल्कों के दरमियान चलती है। तो ऐसी एक ट्रैक बहुत ही अच्छा बात है, इससे बिजनेस बेहतर होगा, इससे सफर कम होगा। सॉरी टू इंटरप्ट जावेद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट। हमने पहले ये भी तो सुना था कि कोई शहर के अंदर जो ट्राम चलती है वो भी कोई प्रोजेक्ट, ये भी बातों में फिर हवा में गया। और मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि वो था ना ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट ट्राम का। मैं पहले रेलवे का आपको बता दूं, ये जो सफेद हाथी है ना, व्हाइट एलिफेंट जो है, जिसपे सालाना ऑक्सीजन के तौर पर हम इसको सालाना जो है 20 से 30 अरब रुपया दे रहे हैं। इसकी कमाई किधर जाती है? इनके वजीरों को तो फांसी लगा देना चाहिए। साद रफीक साहब आए थे, इसीलिए तो वो इस वक्त जीते नहीं। सब्ज़ बाग दिखाए, मैंने कब्जे चढ़ा लिए, मैंने ये ट्रेनें चला रहा हूँ, ये कुछ भी ना हुआ। शेख रशीद साहब आए थे, वो रंडवे, तो रंडवा जो था वो कुछ भी ना कर सका। बुरी बात है, रंडवा है ना बीबी, रंडवा है ना, रंडवा बेवा नहीं है वो। अच्छा, बेवा नहीं है, अच्छा सुने, अच्छा वो बेवा नहीं है सर, मेरे प्रोग्राम में। देखें वो शेख रशीद साहब आए, शेख रशीद साहब आए, आप ये बताएं मुझे, शेख रशीद साहब आए, वो वजीर रेलवे थे। मैं अपने अल्फाज पे कायम हूँ और मैं कायम रहूंगा। बुरी बात है, बुरी बात सब ना कहें। मेरे देखे सीनियर साहब की मुंह में जुबान नहीं है, उसको बोलने का हक नहीं है। इन्होंने अदारे हमारे तबाह कर दिए। मैडम मेरी बात सुनिए, इन्होंने मेरा रेलवे, मेरे मुल्क की जो एक बहुत बड़ी एक पहचान थी रेलवे, वो इन्होंने सियासतदानों ने तबाह कर दिया। तो मैं इनको ये भी ना कहूँ फूलों के हार बनाऊं। इन्होंने तबाह कर दिया मेरा रेलवे, इन्होंने तबाह कर दिया मेरा मुल्क, इन्होंने तबाह कर दिए मेरे अदारे। अब बात सुने, अब बात आप ट्राम पे आए।
آپ نے اب اس پہ بھی آپ کو یہ ہوگا کہ جی میں بات کیوں کرتا ہوں, میں تو بات کروں گا, میں بات کروں گا. اب دیکھیں آپ نے سبز باغ کی میں نے بات کی, آپ ٹرام لائے, دنیا کو دکھایا, ٹک ٹاک بنے, ٹرام کے جو 2 ٹرام تھی وہ آئی, وہ ہم نے کرائے پہ لی 1000 پر, اور کہ ایک ٹرائل بیسس پہ میں نے قوم کو بتانا ہے, لاہوریوں کو بتانا ہے, پنجاب کے لوگوں کو بتانا ہے, سندھ کے لوگوں کو بتانا ہے, میں نے کے پی کے لوگوں کو بتانا ہے کہ صرف اور صرف پنجاب میں کام ہو رہا ہے. وہ ٹرام آئی, اس کا ہم نے کرایہ ادا کیا, اس کو وہاں سے ماڈل ٹاؤن سے نکالا, اور نہر پوری بھی طے نہیں کی, کنال اس کے آدھے ہم واپس لے گئے, نشان لگے, پروجیکٹ بنا 5 ارب کا, 1 سال کا تخمینہ لگایا کہ سال میں یہ بنے گی, اور اس کے بعد وہ ٹرام جو تھی ایک دن نظر آئی, ٹک ٹاک بنے, فلمیں بنی اور ویڈیوز بنی, میڈیا پہ ایک دم سے ہائپ کریٹ ہوگی کہ جناب انقلاب آ رہا, لاہور میں ٹرام چلنے لگی ہے. اور اس کے بعد وہ 7 دن نظر آئی, 8ویں دن ہمیں نظر نہیں آئی کہ وہ منصوبہ کدھر گیا. وہ ٹرام جہاں سے آئی تھی وہاں چلی گئی. کہاں سے آئی سر؟ وہ 1000 پہ لائے تھے نا آپ چائنا کی کمپنی سے, کہ ہم نے ووٹ پکے کرنے ہیں, ہمیں دے دو چند دن کے لیے, ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے. یہ قوم اب یہ قوم بھول گئی ہے کہ جناب وہ ایک ٹرام بھی تھی جو آئی تھی. اب دیکھیں وہ ایک چکر بھی لگا تھا, ایک چکر لگا اور اس میں فلمیں بنی اور وہ چلی گئی. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ وہ منصوبہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. صحیح, پتہ نہیں, آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ٹرام صاحبہ جو آئی تھی وہ مصوفہ کدھر چلی گئی. اور اس پہ کرایہ اور آنے جانے پہ ٹرانسپورٹیشن پہ جو خرچہ آیا وہ حکومت پنجاب نے ادا کیا, اور عوام کو اس کا چوانی فائدہ نہ ہوا. اب ہم نے ایک نیا سوچا چھوڑ دیا, ایک نیا پروگرام شروع کر دیا کہ جناب ہم فاسٹ ٹریک ٹرین پہلی جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. اور اگر مریم کا یہ پروگرام درست ہے تو سلوٹ ہے, لیکن اگر میں آپ کو ریلوے کی حالت بتاؤں کہ جس ٹریک پر آپ یہ ٹرین چلانے لگے ہو یا منصوبہ بندی کر رہے ہو, وہ ٹریک اس قابل ہی نہیں ہے کہ جتنی رفتار آپ اس کے دے رہے ہو. اب 2025 میں اس ٹریک پر 95 حادثے ہوئے ہیں. اچھا سر, 95 ٹرینیں گری ہیں. صاحب سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ ریلوے, حنیف عباسی صاحب سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ پاکستان ریلوے کی طرف پہلے فوکس کر لیں, اس کی بوسیدگی کو کم کرنے کا, آپ نئی ٹرینز لا رہے ہیں. اب وہ اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں سوال ہوگا انشاءاللہ, زبان ہے ہمارے منہ میں, اور ہم سوال کریں گے انشاءاللہ, جب بھی ہمارے قابو آئے ضرور سوال کریں گے. انہوں نے آپ کے قابو اب دیکھیں نا, میں آپ کو بڑی مزے کی میڈم بات بتا رہا ہوں. جی, یہ 95 حادثات صرف لاہور اور راول پنڈی کے بٹوین ہوئے 2025 میں. 95 حادثات ایک سال میں ہوئے سے راول پنڈی کے ٹریک سے ٹرینیں اتری یا ٹکرائیں, یا سنگلر جو تھا وہ کھلا نہیں اور آپس میں ٹکرائی اور درجنوں لوگ زخمی ہو گئے. صحیح. اب اور اس کے جو سنگل سسٹم ہے یہ ٹوٹل فلاپ ہے, اور اس کو دنیا ڈیجیٹل پہ چلی گئی ہے, اور ہمارا سنگل سسٹم جس نے ایک اشارہ دینا ہے کہ ہمارا وہی چل رہا ہے, ریڈ اور سنگل اوپر نیچے, وہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیں لاہور سے راول پنڈی جو فاسٹ ٹرین ہے, اس کے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ ٹریک کا, فاسٹ ٹریک کا ہونا ضروری ہے, سٹرونگ ٹریک کا ہونا ضروری ہے, جو اس کو برداشت کر سکے. جی برداشت کر. اس وقت ہمارا جو راول پنڈی لاہور ٹریک ہے وہ 72 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے اوپر نہیں جا سکتا, اور آپ اس پہ چلا رہے ہو فاسٹ ٹرین جس نے 150 سے 200 کلومیٹر پر آور چلنا ہے. صحیح. اور وہ کس طرح سے چلے گی, وہ گرے گی نہیں تو کیا ہوگا. اب 2025 میں کیا پتا سر ٹریک بھی بدلا جا رہا. جی ٹریک, اس کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, اور ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آئی ایم ایف جو ہے وہ بجٹ آ رہا ہے, تیاری کے آخری مرحلے میں ہے. میری آج سٹوری ایک روزنامہ پاکستان میں بریک ہوئی ہے کہ جناب والا ہم نے بجٹ تیار کر لیا, اور آئی ایم ایف والے مئی میں آ رہے ہیں جو اس کی منظوری دیں گے کہ ہم نے اتنے ٹیکسز, 100 قسم کے ٹیکسز ہم نے لگانے ہیں, ہدف اپنے بڑھا دیے ہیں. تو جس ملک کے پاس ابھی جو ہیں وہ ٹریک بدلنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہم نے ورلڈ بینک کی طرف دیکھنا ہے, یا چائنا کی طرف دیکھنا ہے, یا پرائیویٹ سیکٹر کی طرف دیکھنا ہے. وہ فاسٹ ٹرین کیسے چلائے گا, وہ کیا لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہوگا؟ کیونکہ ہمارا
جو لائن ہے ہماری, جو ہمارا ٹریک ہے, اس قابل نہیں ہے کہ وہ 70 کلومیٹر پر آور کے حساب سے جو موجودہ لوکل ٹرینیں چل رہی ہیں اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے, اس کی رفتار اٹھانے کے لیے قابل نہیں ہے. صحیح. اب دیکھیں یہ تو ایک الگ سے بات ہوئی ہے, جیسے میں نے یہ کہا کہ 95 جو تھے وہ ہو گئے. اب مینٹیننس سسٹم آپ کا ٹوٹل تباہ ہے, اور آپ نے ریلوے سے نہ کوئی آپ کے پاس بندہ ہے نہ بندے کا پتر ہے جو مینٹیننس کرے, جو سگنل سسٹم کو بہتر کرے, جو جنکشن ہیں ان کو بہتر کرے, جو ٹرین کی بوگیوں کو بہتر کرے. اب پاور ہمارے پاس جو پاور ہے, جو انجن ہے جن کو گاڑی کو کھینچنا ہے, وہ ہمارے پاس ہے نہیں, اور اس سے پہلے ہی ہم نے عوام کو ایک سبز باغ دکھا دیا. اب میں اگر بات کروں آپ کو ریلوے کی تحریک کی, تو اب تک جاوید صاحب پروگرام کا 1 منٹ ہے. 1 منٹ ہے. اب دیکھیں جی, بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں ٹریک کی وجہ سے, ناقص ٹریک کی وجہ سے. پہلا حادثہ 7 جون 2021 کو ہوا, اور یہ گوٹکی کے مقام پر ہوا, اور اس میں جناب والا 42 ٹرین جو تھی وہ اتر گئی پٹری سے, اور 42 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب دوسرا پھر ایک ہزارہ ایکسپریس تھی, اس میں حادثہ ہوا 6 اگست 2023 کو نواب شاہ سندھ کے مقام پر, اور ہلاکتوں کی تعداد سی 42 اور 80 زخمی ہوئے, اور کئی بچے دنیا سے گئے, مائیں دنیا سے گئیں. اچھا, مجھے وجہ کیا تھی؟ خراب ٹریک. چھوٹا سا سوال, میرا چھوٹا سا سوال سر, یہ وہی ٹریک ہے جس نے جو انگریز نے بنایا؟ جی وہی ہے, اور وہی چلتا جا رہا ہے. جی چلتا ہے. ہم نے اس میں ڈیولپمنٹ کیا کی ہے؟ ہماری حکومتوں کا اس میں کیا کردار رہا؟ پاکستان کے جتنے بھی منسٹرز آئے, جتنی بھی حکومتیں, جتنے بھی بیوروکریٹس آئے, ان کا اس میں کیا کردار رہا؟ ہم نے کتنے ٹریک کو رینیو کیا, اور ہم نے کتنے ٹریک کو جو ہے وہ بدلا؟ سوال یہ کریں کہ کتنے بند ہوئے پچھلے 70 سال کی تاریخ میں, 78 سال میں آپ کے 70% جو ٹریکس ہیں ریلوے کے میڈم یہ بند ہو چکے ہیں. اب دیکھیں, اور ڈیولپمنٹ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, صرف پیسے کھائے گئے. انگریز کا پرانا نظام آج تک چل رہا ہے, اب وہی چل رہا ہے, اور وہ بھی ہم نہیں سنبھال سکے, ریویمپ نہیں کر سکے. اب دیکھیں, سب سے بڑا جو انڈیا سے ملاتا تھا سسٹم, لاہور ٹو انڈیا ٹریک ٹوٹل ختم, تباہ ہو گیا, ہم نے بند کر دیا. اب جو ناروال سیکشن تھا چکمبرو تک, وہ بند ہو گیا. ٹھیک. جی, تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا, آخری لمحہ لے رہا ہوں, کہ اب تک جو 100 حادثات سے زائد جو ہیں وہ لاہور ٹو کراچی ہوئے, 95 پہ ہوئے, تحقیقات ہوئی. مین پوائنٹ یہی ٹھہرا کہ ٹریک جو تھا وہ ناقص تھا, اور پرانا بسیدہ ٹرین کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا. لیکن اس کے باوجود ہم نئے ٹریک لا رہے ہیں. ہم وہ جو پرانے ٹریکس بند ہو گئے, جو لوگوں کے لیے سہولت بند ہو گئی, گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دوبارہ اس کو رینیو کرنے جا رہے ہیں, لوگوں کو دوبارہ سہولت دینے جا رہے ہیں. لیکن کوشچن مارک یہ ہے کہ ٹرام کا پروجیکٹ آیا, ہوا میں اڑ گیا. ہمارا جو ٹرین کا نظام ہے جو پہلے سے چل رہا ہے ابھی موجودہ, کم از کم اس کو اس قابل کر دیا جائے کہ اس پہ 0 نہیں تو کم از کم حادثات کی جو پرسنٹیج ہے وہی کم ہو جائے. اس کے بعد کئی نئے پروجیکٹ لائیں, قبول ہیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.